أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 25ویں پارے میں سورۃ الدخان میں ابتدائی آیات ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بلا شک و شبہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ برکت والی رات کون سی ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بلا شک و شبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ تو آپ غور فرمائیے، پہلے مقام پر فرمایا برکت والی رات، دوسرے مقام پر فرمایا قدر والی رات۔ اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ برکت والی رات، قدر والی رات کون سے مہینے میں ہوتی ہے، شعبان میں یا رمضان میں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن کریم کی خوبصورت تفسیر ہے۔ قرآن کریم ہی کے ساتھ پہلا مقام ہے برکت والی رات، دوسرا مقام ہے قدر والی رات، تیسرا مقام ہے قدر والی رات، برکت والی رات رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، شعبان میں نہیں ہوتی۔ لہذا 15 شعبان کا خاص اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا، جاگنا اور قبرستان وغیرہ جانا، یہ وہ اعمال ہیں جن سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے اور اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں محدثین نے ان پر جرح کی ہے، اور جو صحیح مستند احادیث ہیں ان میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ بھی آپ احباب کے گوش گزار کیے دیتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ قرآن کریم میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لہذا شعبان کے تعلق سے صحیح اور مستند احادیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو عمل مبارک ملتا ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ اس کو اپنی انگلیوں پر شمار کر لیجئے، احصاء شعبان، تکمیل شعبان، صیام شعبان۔ احصاء شعبان کا معنی یہ ہے کہ شعبان کے دنوں کی گنتی کو شمار کرنا، شعبان کے دنوں کو شمار کرنا۔ آج 5 شعبان ہے، آج 10 شعبان ہے، آج 15 شعبان ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، صدقات خیرات دیں گے، سخاوت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو اس جذبے سے سرشار شعبان کے دنوں کی گنتی شمار کرنا، یہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل مبارک۔ تکمیل شعبان، شعبان کے دنوں کو مکمل کرنا۔ صیام شعبان، جتنا ہو سکے نفلی روزے شعبان کے مہینے میں نصف اول میں رکھنے کا اہتمام کرنا، نصف ثانی میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح شک والے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح استقبالی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو 3 اعمال وہ ہیں
جن کا کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور 3 اعمال وہ ہیں جن سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں منع کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ومن یأبا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ معنی جنت تو اتنی پیاری جگہ ہے، جنت تو اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، یہ کفار بھی جب جنت کے بارے میں سنتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا سنتے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں جنتوں میں داخل کر دیا جائے۔ تو ایک مسلمان ہو کر جنت میں جانے سے انکار کر دے، ومن یأبا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ دخل فعل ماضی کا صیغہ ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ لہذا سنت کی پیروی کیجئے، سنت کے مطابق زندگی گزاریے، سنت کے مطابق عمل کیجئے، بے شک عمل تھوڑا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا، اور اگر کوئی عمل سنت سے ہٹ کر ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، ہم نے وہ عمل کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے کہ اچانک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے اور انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا، تو میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دیا جائے، انہیں آنے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کا حلیہ کس طرح بگاڑ کر رکھ دیا تھا، دین میں ایسی ایسی بدعات اور خرافات اور جاہلانہ رسومات کو داخل کیا جو اے پیارے پیغمبر آپ ان کو دے کر نہیں گئے تھے، اور دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ تو پیارے پیغمبر رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین کا اصل حلیہ تبدیل کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محمدی عقیدہ نصیب فرمائے، محمدی مسلمان بنائے، اور محمدی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کا ہر عمل تحقیق کر کے قرآن و حدیث کی دلائل کی بنیاد پر سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ، جنتیوں والی اوصاف حسنہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، دوزخیوں والے فاسد عقیدے سے، دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لہذا شعبان کا مہینہ سنت کے مطابق گزاریے، بدعات خرافات سے بچیے، رمضان المبارک کی تیاری کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے، اور اس میں بھرپور طریقے سے اپنا ایمانی کردار اور عمل صالح پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.